السلام علیکم ناظرین ڈرامہ سیریل گڈی میں شازیہ کو اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے اور بہت ہی برے طریقے سے ملی ہے۔ جیسا انجام وہ چاہتی تھی اس سے بھی بدتر انجام اس کا ہو چکا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اورنگزیب اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن اب سوائے ملامت کے شازیہ کے پاس کچھ نہیں بچا۔ وہ اب سب سے صرف معافی مانگ رہی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اب اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں بچا۔ وہ یہی چاہتی ہے کہ اس کی زندگی کسی طرح گزر جائے، خاص طور پر اپنے بچوں کے لیے۔ اس کے بچے بھی بہت رو رہے ہیں اور شکوہ کر رہے ہیں کہ آخر ان کے ساتھ کیا ہو گیا، انہیں بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ شازیہ بار بار ناصر سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا تم مجھے معاف کر سکتے ہو، جس پر ناصر کہتا ہے کہ جس کا تم نے نقصان کیا ہے، ساری زندگی نقصان پہنچاتی آئی ہو، جا کر اس سے معافی مانگو، مجھ سے معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ شازیہ سمجھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ گڈی مجھے معاف کر دے گی۔ میں نے گڈی کے ساتھ جو کچھ کیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ مجھے معاف کر پائے گی۔ ناصر کہتا ہے کہ اس کا ظرف بہت بڑا ہے، تمہیں اس بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تمہیں ضرور معاف کرے گی۔ ان باتوں کو سوچنا بند کر دو۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ گڈی بھی بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ وہ زندگی اور موت کے درمیان ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے۔ وہ اس قدر دباؤ اور پریشانی میں ہے کہ اس کے سگے چاچا نے اس کے ساتھ ایسا کیسے کر دیا، وہ کیسے اپنے ہی بھائی کو مار سکتا ہے۔ یہ بات اس نے دل پر لے لی ہے جس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ناصر سب کو تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یعنی کہ ناصر اب واقعی سب کا ماموں بن چکا ہے۔ اس نے سب سے دل سے محبت کی اور ہر رشتے کو نبھانے کی بھرپور کوشش کی ہے، لیکن گڈی کی پریشانی دیکھ کر وہ بھی بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ تاہم گڈی جلد ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ اسے معلوم ہے کہ بہت سے لوگ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ حمزہ بھی بہت پریشان ہو چکا ہے اور بار بار جگنو کو تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو برا ہونا تھا وہ ہو چکا، اب کچھ نہیں ہونے والا، بہت جلد سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ گڈی بھی جلدی سے ٹھیک ہو جائے گی اور اپنے گھر واپس آ جائے گی۔ شازیہ اب ماضی کو یاد کر کے پچھتا رہی ہے اور سوچ رہی ہے کہ کاش وہ پہلے ہی سیدھے راستے پر آ جاتی، ان رشتوں میں دخل نہ دیتی تو اچھا ہوتا۔ اب وہ مسلسل ماضی کی غلطیوں کو یاد کر کے شرمندہ ہے اور ناصر سے بار بار معافی مانگ رہی ہے کہ ہمارے کیے کی سزا ہمارے بچوں کو نہ ملے۔ اس پر ناصر کہتا ہے کہ مجھ سے معافی کیوں مانگ رہی ہو، جا کر گڈی سے معافی مانگو جس کے ساتھ تم نے سب کچھ کیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں سب سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، واقعی ہم نے سب کے ساتھ بہت برا کیا ہے، طرح طرح سے اسے نیچا دکھانے کی کوشش کی، لیکن اب ہمیں اس کا احساس ہو چکا ہے۔ ناصر کہتا ہے کہ فکر مت کرو، گڈی کا ظرف بہت بڑا ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گی کیونکہ وہ تم جیسی نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ گڈی واقعی میں ان سب کو معاف کر دے گی، لیکن گڈی بہت رو رہی ہے اور پریشان ہے کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، کوئی سگا خون اپنے بھائی کو کیسے مار سکتا ہے، کیسے اس کے ساتھ ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ جہانگیر عشرت کو بتاتا ہے کہ ان کی بیٹی اغوا ہو چکی ہے، نہ جانے کس ظالم نے کیا بدلہ لیا ہے۔ عشرت حیران ہو کر کہتی ہے کہ جو مرضی ہو جائے، میری بیٹی کو ڈھونڈ کر لاؤ ورنہ میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اورنگزیب کو اس کے کیے کی جو سزا ملی ہے وہ سب کچھ اس کے سامنے آ چکا ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ ناصر اس بات کو لے کر بھی پریشان ہے کہ اب شازیہ کیا کرے گی، اس کی زندگی کیسے گزرے گی۔ گڈی کے ساتھ ان لوگوں کا رویہ انہی پر بھاری پڑا ہے۔ گڈی بے شک بیمار اور کمزور ہے، لیکن اورنگزیب کی حرکتیں یاد کر کے وہ برداشت نہیں کر پا رہی کہ میرے چچا جان ایسے کیسے ہو سکتے ہیں۔ وہ بار بار اسی سوچ میں ہے اور اسی پریشانی میں بیمار ہو چکی ہے۔ ناصر اسے تسلی دیتا ہے کہ گڈی جلد ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ اس نے کبھی کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا، اس کے ساتھ بھی برا نہیں ہوگا۔ اورنگزیب کی موت کے بعد اس کے گھر والے بالکل بے بس ہو چکے ہیں۔ شازیہ روتی ہوئی رہ گئی ہے، اس کا حال بہت برا ہو چکا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کاش وہ ان کاموں میں نہ پڑتی، سیدھے راستے پر چلتی تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، لیکن اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں، اب وہ صرف معافی مانگنے پر آ چکی ہے اور اس کی تمام اکڑ ختم ہو چکی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور کر دیں۔